بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 210 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المکاتب سے باب ما یجوز للمکاتب ان یفعلہ او لا یفعلہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے کہ عقد کتابت کے بعد مکاتب کے اختیارات کس حد تک وسیع ہو جاتے ہیں اور کن کن عقود اور کن کن افعال کا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اور کن کن عقود اور افعال کا اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ تو اس کا بیان انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلا ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب ما یجوز للمکاتب ان یفعلہ او لا یفعلہ۔ للمکاتب البیع والشراء والسفر وان شرط الا یخرج من المصر وتزویج امته وکتابة عبده والولاء له ان ادى بعد عتقه والا لسیده لا التزوج بلا اذن والهبة والتصدق الا بيسير والتكفل والإقراض وإعتاق عبده ولو بمال وبيع نفسه وتزويج عبده والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب۔ اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ ان احکام کو بیان کریں گے جن کا مکاتب کے لیے کرنا جائز ہے اور کن کن چیزوں کا مکاتب کے لیے کرنا جائز نہیں۔ ما یجوز للمکاتب ان یفعلہ او لا یفعلہ، یعنی مکاتب کے لیے جائز اور ناجائز افعال کا بیان اس باب میں ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ کتابت صحیحہ اور کتابت فاسدہ کے احکام کے بیان سے فارغ ہو گئے، تو اب ان امور کو بیان فرما رہے ہیں جو مکاتب کے لیے جائز ہیں یا ناجائز ہے، کیونکہ جائز تصرفات عقد صحیح پر موقوف ہوتا ہے۔ تو پہلے عقد صحیح اور عقد فاسد کا بیان کیا، تو اب ان امور کا ذکر فرما رہے ہیں کہ عقد صحیح کے بعد مکاتب کے لیے ان امور کا کرنا صحیح ہوگا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، للمکاتب البیع والشراء والسفر۔ عزیز طلبہ، مکاتب عقد کتابت کے بعد کن کن عقود کو کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر مکاتب نے جو عقد کیا ہے وہ عقد اگر صحیح ہو تو عقد صحیح کے بعد اس کے لیے بیع کرنا، شراء کرنا یہ جائز ہے۔ کوئی چیز وہ بیچتا ہے یا کسی چیز کو خریدتا ہے تو اس بیع و شراء کی اجازت اس سے عقد کتابت کے بعد مل جاتی ہے، لہذا مالک سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یعنی عقد کتابت سے وہ ایسے تصرفات کا مالک ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ مقصود یعنی حریت تک پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے تصرفات میں بیع ہے، شراء ہے، لہذا مکاتب کے لیے خرید اور فروخت یہ جائز ہوگی، کیونکہ اسی سے اس کو نفع ملے گا اور وہ نفع جتنا اس کو ملے گا تھوڑا بہت وہ جمع کرتا رہے گا، تو اس سے وہ بدلی کتابت ادا کرے گا تو اپنے حریت یعنی مقصود تک وہ پہنچ جائے گا۔ والسفر، اسی طرح مکاتب کے لیے بیع و شراء کے لیے سفر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو سفر کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی اگر مکاتب بیع و شراء کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتا ہے تو اس سفر کی بھی اس کو اجازت ہے۔ البتہ اس میں امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مکاتب کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کی اجازت ہے۔ وَإِن شَرَطَ أَلَّا يَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ، ان وصلیہ ہے،
اگرچہ مولا نے اس کے ساتھ شرط لگائی ہو کہ اللہ یخرج من المصری، کہ وہ شہر سے نہیں نکلے گا۔ اگر مولا نے مکاتب کے ساتھ شرط بھی لگا لی کہ وہ عقد کتابت کے بعد شہر سے نکلے گا نہیں، اسی شہر میں بیع و شراء کرے گا، تو اس شرط کے باوجود بھی وہ شہر سے باہر نکل سکتا ہے، اس لیے کہ جب بیع و شراء کی اجازت اس کو مل چکی ہے تو بیع و شراء کے لیے سفر کرنا ناگزیر ہے۔ کسی دوسرے مارکیٹ میں جانا، دوسرے شہر میں جانا، یہ ناگزیر اور ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ سفر کے لیے شہر سے باہر بھی نکل سکتا ہے۔ وَتَزْوِيجُ أَمَتِهِ، اسی طرح اگر مکاتب اپنے باندی کا نکاح کروائے تو اس کے لیے اپنے باندی کا نکاح کرنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا کہ مکاتب کے لیے ہر ایسے عقود کرنے کی اختیار ہے جو عقود اس کو اپنے اصل مقصد تک پہنچانے میں معاون اور ممد ہو، ثابت ہو۔ تو اب یہاں پر باندی کا نکاح کروانا بھی انہی عقود میں سے ہے، اس لیے کہ باندی کے نکاح کروانے کی صورت میں باندی کو مہر ملے گا جو مکاتب کی ملکیت میں آئے گا، اور اس سے وہ اپنا بدل کتابت ادا کر سکتا ہے، تو اس لیے فرمایا وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ، اور جائز ہے اس کے لیے اپنے باندی کا نکاح کروانا۔ وَكِتَابَةُ عَبْدِهِ، اور اسی طرح اگر مکاتب اپنے غلام کو مکاتب بنائے، یعنی مکاتب نے کسی غلام کو خریدا یا بہت سارے غلاموں کو خریدا اور اپنے غلاموں میں سے اب کسی ایک غلام کو وہ مکاتب بنانا چاہے تو یہ بھی استحساناً جائز ہے۔ وجہ استحسان یہ ہے کہ غلام کو مکاتب کرنے سے اس کو مال حاصل ہوتا ہے، تو جس طرح کہ مکاتب کے لیے غلاموں کی خرید اور فروخت جائز ہوتی ہے کہ وہ حصول مال کا ذریعہ ہے، تو اسی طرح مکاتب کو عقدی کتابت کرنے کی بھی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے غلام کو مکاتب بنائے، کیونکہ کتابت تو بنسبت بے کے زیادہ نفع بخش ہے کہ بے میں تو عین جا کر نفع حاصل ہوتا ہے، عین چلا جاتا ہے، جبکہ کتابت میں تو عین بھی نہیں جاتا، یعنی جب تک وہ بدلی کتابت ادا نہیں کرتا تو رقبہ بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ کتابت عبدہ، اس مکاتب کے لیے اپنے غلام کو مکاتب بنانا یہ بھی جائز ہے۔ والولاء له ان ادى بعد عتقه والا لسيده، اب عزیز طلبہ اس عبارت میں اسی سے متعلق ایک یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ ولا کہتے ہیں اس مال کو جو غلام کے مرنے کے بعد بطور مال میراث کے بچ جاتا ہے، اس مال کو ولا کہا جاتا ہے۔ تو وہ ولا کس کو ملے گا؟ تو ولا جو ہے وہ معتق کو ملتا ہے، غلام کے مرنے کے بعد آزاد کیا وہ غلام مرنے کے بعد ولا کس کو ملتا ہے؟ معتق کو ملتا ہے۔ اپنی یہ مکاتب ثانی نے اپنا بدلی کتابت مکاتب اول کے آزادی سے پہلے ادا کیا ہوگا یا اس کے آزادی کے بعد؟ اگر مکاتب اول کے آزادی کے بعد ادا کیا ہو تو اس صورت میں ولا یہ مکاتب اول کے لیے ہوگا، اور اگر اس نے ولا مکاتب ثانی نے اپنا بدلی کتابت وہ مکاتب اول کے آزاد ہونے سے پہلے ادا کیا ہو تو اس صورت میں اس کا ولا جو ہے وہ آقا کے لیے ہوگا، کیونکہ ابھی تک مکاتب اول غلام ہے، آزاد نہیں ہوا، تو اس نے اپنا بدلی کتابت ادا کر دیا مکاتب ثانی نے، تو اب یہ جو آزادی ہوگی یہ مکاتب اول کے آقا کی طرف سے ہو سکتی ہے، مکاتب اول کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ خود غلام ہے، خود ابھی تک اس کا رقبہ مملوک ہے، تو اس میں اعتاق کی صفت نہیں پائی جاتی، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں گویا کہ یہ اعتاق مکاتب اول کے آقا کی طرف سے واقع ہوئی ہے، لہذا ولا بھی اسی آقا کو ملے گا۔ تو والولاء لہ یہ پہلی والی صورت ہے، یعنی ولا مکاتب ثانی کا مالی میراث لہو مکاتب اول کے لیے ہوگا،
ان ادا بعد عتقہ، اگر اس مکاتب ثانی نے اپنے بدلی کتابت ادا کی ہو بعد عتقہ، مکاتب اول کے آزادی کے بعد، بعد عتقہ بعد عتق المکاتب الاول، مکاتب اول کی آزادی کے بعد اگر اس نے اپنا بدلی کتابت ادا کیا ہو تو ولا مکاتب اول کے لیے ہوگا، اگر اس کی آزادی سے پہلے ادا کیا ہو تو پھر اس صورت میں ولا مکاتب اول کے آقا کے لیے ہوگا، وَإِلَّا لِسَيِّدِهِ، وگرنہ مکاتب اول کے آقا کے لیے ہوگا۔ لَتَزَوُّجُ بِلَا إِذْنٍ، مصنف علیہ الرحمہ اب یہاں سے ان امور کو ذکر فرما رہے ہیں جن امور کا مکاتب کے لیے کرنا جائز نہیں۔ تو فرماتے ہیں مکاتب کے لیے اپنے غلام کا نکاح کروانا جائز نہیں، بلا اذن، مولا کی اجازت کے بغیر، یعنی مکاتب کے لیے اپنا نکاح کروانا یہ جائز نہیں ہے مولا کی اجازت کے بغیر، اس لیے کہ نکاح کرنا یہ ایک ایسا عقد ہے جو حصول مقصود کی طرف مفضی نہیں ہے، اس کی حریت کی طرف مفضی نہیں، اس لیے کہ اس کو جو مکاتب بنایا تھا وہ اس وجہ سے بنایا تھا کہ اس پر جو دیگر لوگوں کو تصرف کا اختیار ہے وہ تصرفات اس سے ختم ہو جائے اور یہ آزاد ہو جائے، کمائی وغیرہ کر کے اپنا بدل حریت ادا کر لے۔ اب جب اس نے نکاح کر لیا تو اس پر تو اور لوگوں کی ذمہ داری آ گئی، یہ اور لوگوں کا تصرف، بیوی کا تصرف بھی اس پر آ گیا، بیوی کے حقوق بھی اس پر آ گئے، اس لیے فرماتے ہیں کہ عقد نکاح یہ مولا کی اجازت کے بغیر اس کے لیے کرنا جائز نہیں۔ والہبۃ والتصدق، اسی طرح اگر یہ اپنے مال میں سے کسی کو ہبہ کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو اختیار نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہبہ اور صدقہ یہ بھی ایسے عقود ہے کہ جو عقود مقصود کے حصول میں معاون نہیں بلکہ اس میں غیر معاون ثابت ہوں گے اور دوری کے باعث ثابت ہوں گے، اللہ بھی ایسی ہاں تھوڑا بہت صدقہ کرنا چاہیے، اگر تھوڑا بہت صدقہ کرتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی فقیر آ گیا اس کو 10-20 روپے دے دیے تو اس کو کر سکتا ہے۔ والتکفل، اسی طرح مکاتب کے لیے کسی کا کفیل بننا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ والاقراض، اسی طرح اپنا مال کسی کو قرض دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ، اپنا غلام آزاد کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، وَلَوْ بِمَالٍ، اگرچہ یہ آزادی مال کے بدلے میں ہوں۔ وَبِيعُ نَفْسِهِ، اسی طرح مکاتب کو اپنے آپ کا خریدنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مکاتب جب اپنے آپ کو خریدتا ہے تو اس سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو لہذا اس کو ایسے عقد کرنے کا اختیار نہیں جو مقصد کے حصول کے لیے رکاوٹ بنے، جب یہ اپنے آپ کو خریدے گا تو آزاد ہو جائے گا اور حر جو ہے پھر وہ بدلی کتابت کیسے ادا کرے گا۔ وتزویج عبدہ، اور اسی طرح اپنے غلام کا نکاح کروانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ جو ہے مقید غلام بن جائے گا، مقہور غلام بن جائے گا، بیوی کا بھی وہ گویا کہ پابند ہو جائے گا، اس لیے فرماتے اپنے غلام کا نکاح کروانا بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے نئی باب شروع کی، باب ما یجوز للمکاتب ان یفعلہ او لا یفعلہ، اس میں ہم نے چند امور ایسے پڑھے جن کا مکاتب کے پاس اختیار ہوتا ہے اور چند امور ایسے پڑھے جن کا مکاتب کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔